تو جو سب سے خطرناک دشمن ہے آپ کا وہ شیطان ہے. اور شیطان کے بارے کے اندر قرآن کریم بار بار آپ کو بتاتی ہے. جس طرح آپ سڑک پہ چلتے ہیں تو وہاں وارننگ لگی ہوتی ہے آگے خطرناک موڑ ہے, سپیڈ کم کریں. تو اسی طرح اس راستے کے اوپر بار بار بورڈ لگا ہوا ہے کہ ان شیطان لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب ہم نے اس چیز کو ایک افسانہ سمجھ کے بھلا دیا کہ شیطان دشمن ہے. بھئی دشمن ہے تو اس کے متعلق قرآن کریم نے بہت چیزیں بتائی ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ شیطان اور اس کی جماعت تم کو وہاں سے دیکھتی ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے اس کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ اندھیرے کے اندر ہے اور آپ اس کا مقابلہ دو بدو نہیں کر سکتے. دشمن بزدل ہے, اندھیرے میں ہے. دوسرا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان تمہارے اوپر آگے سے, پیچھے سے, اوپر سے, نیچے سے, دائیں سے, بائیں سے, چاروں طرف سے حملہ کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ تمہاری فرنٹ لائن پہ آ کے لڑے گا. وہ دشمن ایسا ہے کہ کسی طرف بھی تمہارے اوپر وار کر سکتا ہے. تیسرا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان تم کو ڈراتا ہے غربت اور افلاس سے اور تم کو دعوت دیتا ہے فواہش کی. یہ قرآن کریم کہتا ہے. اور اسی طرح قرآن کریم کہتے ہیں کہ شیطان انسان کو دعوت دیتا ہے اور جب وہ اس کی دعوت کے اندر آ کے وہ مستحق ہو جاتا ہے عذاب کا تو ایک دم وہ الگ ہو جاتا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن کریم شیطان کے بارے کے اندر کہتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو قرآن کریم شیطان کے بارے میں کہتا ہے کہ شیطان اس وقت غالب آتا ہے جب انسان کا دل اللہ کا ذکر فراموش کر چکا ہوتا ہے. اور شیطان کس جگہ غالب آتا ہے؟ یہ اللہ کے حبیب نے کھول کے بیان کر دیا کہ شیطان دل کے اوپر غالب آتا ہے, دل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے, پنجے ٹکا کے دل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور اسی کے اندر اپنا ناپاک سونڈ جو ہے وہ ڈالتا ہے اور اپنی جراثیم شیطانی انسان کے خون کے اندر دل کے ذریعے سے منتقل کرتے. سارا روحانی دشمن ہے, یہ سارا روحانی سسٹم ہے. تو واضح طور پہ کر دیا گیا قرآن اور حدیث کے اندر. اگر آپ دیکھیں تو شیطان کے متعلق واضح کر دیا گیا کہ شیطان انسان کو اللہ کا ذکر فراموش کرا دیتا ہے, اس کے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد فراموش کرا دیتا ہے. اور پھر قرآن کریم بھی ہمیں بار بار یہ کہتا ہے کہ زبان سے جو ہے وہ اللہ کا اقرار کوئی معنی نہیں رکھتا, آخرت کا اقرار کوئی معنی نہیں رکھتا. تو ان کو مسلمان کہنا تو دور کی بات ہے, مومن کہنا تو دور کی بات ہے. اللہ بس سرسری سے یہی کہتا ہے یہ کچھ لوگ ہیں, انسان ہیں جو آ کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر اور ایمان لے آئے یوم آخرت پر. یہ مومن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نہ مومن کہہ رہا ہے اور ان کو جو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. زبان سے یہ لوگ ہیں, انسان ہیں. یہ اللہ ان کو نہ متقی کہہ رہا ہے, نہ مومن کہہ رہا ہے, نہ مسلمان کہہ رہا ہے. ان کو جسٹ ایک انسانوں کی کیٹیگری میں سے کچھ انسان کہتا ہے کہ انسان ہے. ایسے ہی آ کے آپ کے پاس آ کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئے ہم اللہ تعالیٰ پر, ایمان لے آئے آخرت پر. یعنی جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں اس سارے فلسفے کو, غیب کے فلسفے کو ہم مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو سمجھا رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے. ان کے زبانی اقرار پہ مت جائیے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے, ان کے دلوں کے اندر اس نے منافقت کا بیج ڈالا ہوا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ شیطان کے ہیں. جس طرح آپ کو عرض کیا کہ جب تک آپ دشمن کے متعلق نہیں جان لیں گے, دیکھیں کہیں ثابت کریں کہ شیطان اللہ کے آگے رویا اور مانگا ہو. جب یہ ہر طرح شکست کھا گیا حضرت آدم سے علم کے میدان کے اندر, تو یہ نامراد جو ہے نسلی تعصب کی طرف آیا, نسلی تعصب کی طرف آیا. اس نے کہا میں تو اعلیٰ و عرفہ بنا ہوا ہوں, میری جو کمپوزیشن ہے, میری جو بناوٹ ہے وہ اعلیٰ و عرفہ ہے, اور اس کی جو کمپوزیشن اور بناوٹ ہے وہ گھٹیا میٹیریل سے بنی ہوئی ہے. یہ نسلی تفاخر کے اوپر آیا اور اس نے جہالت کا مظاہرہ کیا کہ ان چیزوں کے متعلق اس نے اپنے آپ کو اعلیٰ خود ہی اپنے مقام پہ فائز کر لیا کہ یہ جو آگ ہے شاید اعلیٰ ہے اور یہ جو مٹی ہے شاید ادنا ہے. اس نے خود ہی اپنے آپ کو ان چیزوں کو سمجھ لیا کہ آگ شاید اونچی ہوتی, اعلیٰ ہوتی ہے, اور مٹی شاید کم گھٹیا ہوتی ہے. تو اس نے کہا میں تو آگ سے بنا ہوں اور تو نے اس کو کالی مٹی سے بنایا ہے. دیکھ تو صحیح تو نے جو ہے وہ کیا کس شخص کو تو خلیفہ بنا کے لا رہا ہے. اللہ اپنے فیصلے پہ دیکھ, تو نظر ثانی کر, کیسا تو نے غیر منصفانہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک ایسی مخلوق کو جس کی جو تشکیل تھی وہ ایک گھٹیا میٹیریل سے کی گئی تھی, اس کو آپ نے خلیفہ بنا دیا.
اور میں جو اعلیٰ اور میٹیریل فلیم سے بنا ہوا ہوں، آگ کے شعلے سے بنا ہوا ہوں، اور مجھے دیکھ تو نے اس قابل ہی نہیں سمجھا، یہ تیرا فیصلہ۔ اس نے اللہ کے فیصلے کو چیلنج کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، یعنی نکل جا، اب تو میرے برگزیدہ بندوں کے اندر نہیں ہے، تو دھتکارا ہوا ہے اور تیرے اوپر لعنت ہے، بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی محبت کے اندر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا کہ اللہ میرا مطلوب اور مقصود تو ہی ہے، تو مجھے معاف کر دے، میں بھول گیا تھا، میں ایسے غصے کے اندر آ گیا تھا، تو مجھے بھول دے۔ تو یہ ضد برائے ضد کا شکار ہو گیا ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے مہلت دے دے، میں ثابت کروں گا کہ میں سچا ہوں اور تیرا فیصلہ غلط ہے۔ چیلنج کیا اس نے کہ میں ثابت کروں گا، ان کی راہ کے اوپر میں بیٹھوں گا، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو میں ناشکری میں مبتلا کر دوں گا اور گمراہ کر دوں گا۔ یہ شیطان جو ہے سارے کے سارے جو ہے یہ چیلنج کر کے آیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا ہم لوگ گناہ کرنے کے بعد ہمارے اندر پچھتاوا صاحب آتا ہے، رونا مانگنا آتا ہے؟ اگر رونا مانگنا آ رہا ہے گناہ کر کے تو پھر شکر ادا کریں۔ اگر رونا مانگنا نہیں آ رہا اور کہہ رہے ہیں بھائی اگر میں گناہ کر رہا ہوں، میری عادت ہے، تو سارے اسی گناہ میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ کے اندر شیطان ہے اور آپ کی نماز کے اندر نہیں جانے دیتا، آپ کو عبادت نہیں کرنے دیتا، آپ کو رونے اور مانگنے نہیں دیتا، تو شیطان آپ کے اندر موجود ہے۔ عبادت ایک طرف کریں، اپنے اندر کی کیفیت کو دیکھیں۔ اگر دل نرم نہیں ہے، لوگوں کی ہمدردی نہیں کر رہا، مال خرچ نہیں کر رہا، لوگوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھ رہا، اور اس کے اندر وہ تمام اوصاف نہیں ہیں جو ایک مومن کامل کے اندر ہے، تو پھر اس کے اندر بگاڑ موجود ہے، اور وہ بگاڑ کس کا پیدا کیا ہے؟ شیطان کا۔ اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ روئیں گے، مانگیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ روئیں گے اور مانگیں گے۔ ہر وہ چیز کرنی ہے جو ہمارے دشمن کے خلاف ہے، جو ہمارے دشمن کے اوپر گراں گزرتی ہے۔ وہ روتا مانگتا نہیں، ہم روئیں گے اور مانگیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے آگے نہیں کرتا، سجود نہیں ہوتا، ہم اللہ کے آگے روئیں گے، مانگیں گے، عبادت کریں گے، گریہ بزاری کریں گے، اور اس کے ذکر کی اس سے التجا کریں گے۔ تو امید ہے کہ جب آپ یہ تمام چیزیں اپنے دشمن کو اچھی طرح سمجھ لیں گے، اور پھر آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ اس میں سے کون کون سی چیزیں آپ کے اندر ہیں۔ کیا آپ اس کی فواہش کی دعوت کے اوپر آپ نے لبیک کہا، یا آپ ڈرے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، غربت اور افلاس مجھے لپیٹ لے گی اور میں یہ کروں اور وہ کروں اور فلان جگہ یہ کروں اور کسی طرح دولت سمیٹ لوں، تو اس کے مطلب ہے آپ کے اوپر شیطان ہے۔ تو یہ جماعت جو ہے آپ کو شیطان سے جو ہے وہ ہٹاتی ہے، اور شیطان کو دل سے نکال کے دل کو خالص اللہ کا گھر بناتی ہے، تاکہ انسان کے ساتھ اللہ کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے اور وہ دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر لے۔ یقیناً اس کے اندر پہلی چیز ہے، اور جو رکن اعظم ہے، وہ اللہ کے آگے رونا اور مانگنا ہے۔ جس طرح یہ آپ روئیں گے اور مانگیں گے، گریہ بزاری کریں گے، آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ نرم ہوگا، جس طرح آنسو بہائیں گے، آواز رونے اور مانگنے والی بنائیں گے، تو اللہ کی رحمت لپک کے آپ کے دل کی طرف آئے گی، دل کی سختی دور ہو جائے گی، اور دل اللہ 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 شروع کر دے گا۔ جب دل اللہ اللہ کرے گا ایک ردم کے ساتھ، اس کے بعد یہ ذکر ہے، اس ذکر کے ساتھ پھر وہ لطافت محسوس ہوگی، وہ احساس محسوس ہوگا جس کو محبت کہتے ہیں۔ ذکر ذریعہ محبت کا، یعنی محض اگر آپ اللہ اللہ کرتے رہے، لوگ کہتے ہیں جی اللہ اللہ کریں، بھئی اللہ سے اللہ کی محبت کا فیض آنا شروع ہوگا، ہماری روح اس قابل ہو جائے گی کہ وہ لطافت، وہ لذت اللہ تعالیٰ کے قرب کی، مائیت کی، وہ محسوس کر سکے، اللہ کی محبت محسوس کر سکے، جو ہمیں پر لطف کر دے اور تمام دنیا سے بیگانہ کر دے۔ تو ذکر ذریعہ ہے محبت کا، تو محبت ذریعہ ہے اللہ کی عبادت کا۔ تو ذکر سے یہ اس بیج سے اللہ کی محبت کا پودا آپ کے دل کے اندر ہوئے گا، اور وہ برگبار لے کے آئے گا، اور اس کے اوپر نیکی کے پھل لگنا شروع ہو جائیں گے، اور ایک مکمل دین آپ کے اندر نشو و نما پانا شروع کر دے گا۔ تو امید ہے کہ آپ اس دعوت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، گویا یہ دعوت جو ہماری ہے یہ تجدید ایمان کی دعوت ہے۔ پہلے ہم اپنے دشمن شیطان سے ہٹ کے اللہ کی محبت اس کے اندر لاتے ہیں، اور یہ جو شیطان سے کا انکار ہے، یہ شیطان کا ہٹانا، یہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ پہلے آپ نے شیطان کو ہٹانا، ایمان کا مرحلہ بعد میں آئے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے جس نے انکار کیا طاغوت کا، شیطان کا انکار کر دیا، ہاں میں نہیں مانتا شیطان کو، میں شیطان کو رد کرتا ہوں، شیطان کا انکار کرتا ہوں، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور وہ ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ پہ۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر ایمان کے دل کے اندر شیطان بھی براجمان ہو اور آپ کے کلمے بھی جاری ہو رہے ہوں اور تصویریں پڑھ رہے ہوں۔ بھائی پہلے اس کو نکالو،
اس کا انکار کرو، اس کو اپنے دل سے اٹھا کے پھینکو اور اس کو کوئی جا بھاگ جا، میں تیری بات نہیں مانتا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، اس کے بعد ایمان کا مرحلہ آتا ہے۔ تو ہم ایمان کی دعوت، تجدید ایمان کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ایمان کی لذت کو چکھ لیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ جس نے ایمان کی لذت کو چکھ لیا، تو ایمان کی لذت حلاوت اس کو چکھ لے، ہم ہمارے قلوب اس کو چکھ لے۔ یہ کوئی تقریری لذت نہیں ہے کہ واہ 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 کیا بات کی تھی، مزہ آ گیا، کیا شاعری تھی، کیا تقریر تھی، گویا لفظوں کی آبشار بہ رہی تھی، کیا نقطہ بھی نہ، یہ تو قانون کی لذت ہے۔ قلب کی لذت، جب ایمان اللہ کی لذت محسوس کرے گا، اللہ کی محبت محسوس کرے گا، حلاوت محسوس کرے گا، تو پھر انشاءاللہ دوزخ حرام ہوتی چلی جائے گی اور کامیابی آتی چلی جائے گی۔ تو اسی چیز کی دعوت دی جاتی ہے، وما علینا الا البلاغ۔